السلام علیکم کلاس. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو کور سوشل گروپ ورک. پریویسلی ہم نے سوشل کیس ورک ڈسکس کیا تھا، اور سوشل کیس ورک میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سوشل ورکر جو ہے وہ ایک انڈیویجول کو ڈیل کرتا ہے، ایک انڈیویجول کو ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کلائنٹ کو آپ ٹریٹ کرتے ہو جس طرح ڈاکٹر ایک کلائنٹ ایک اپنے پیشنٹ کو بلاتا ہے اور پھر اس کو ڈیل کرتا ہے. یہاں پہ سوشل ورکر ایک پیشنٹ کو بلا کے، ایک کلائنٹ کو بلا کے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، پھر اس کی ہیلپ کی جاتی ہے، اس کو اس کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو میتھڈ تھا، کیونکہ پھر ہم نے سوشل ورک پڑھنے کے بعد اس کے اب ہم میتھڈ پڑھ رہے ہیں. تو اس میتھڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے کیسے ایک سوشل کیس ورک کیسے ایک کیس کو لے کر سوشل ورکر جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب یہ سیکنڈ میتھڈ ہے، سیکنڈ ٹاپک ہے سوشل گروپ ورک. یہاں پہ ڈفرینٹ جو گروپس ہیں وہ کیسے جو سوشل ورکر کے گروپ ہیں، کیونکہ گروپ آپ دیکھیں تو وہ آپ کی آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، آپ کے این جی اوز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسوسیشنز آ جاتی ہیں. اور یہاں پہ آپ نے ڈیل جو ہے وہ سنگل انڈیویجول کو نہیں کرنا، سنگل کلائنٹ کو نہیں کرنا. یہاں پہ آپ نے پورے گروپ کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، پورے گروپ کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ جیسے ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے میں نے گروپ کی، تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ گروپ ویسے کیسے بنتا ہے. دو یا دو سے زیادہ لوگ جب انٹریکشن کرتے ہیں تو اس کو آپ گروپ کہتے ہو. تو سوشل گروپ بیسیکلی کلیکٹیولی ہیلپ، گروپ ورک جو ہے وہ کلیکٹیولی آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو. ٹھیک ہے، سوشل ورکر جو ہیں وہ ایک گروپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر گروپ کی فارم میں آپ اپنے کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں، ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں، ایسے انڈیویجول ہوتے ہیں جن کی کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جو آپ ان کی پرابلمس کو انڈیویجولی ٹریٹ نہیں کر سکتے. مطلب ان کو انڈیویجول کیس لے کر آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے. سنگل ہینڈیڈلی آپ ایک ہی بندے کو لیں اور پھر اس بندے کو آپ جو ہے وہ ٹریٹ کریں، تو وہ اس کی پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ اسے گروپس کی ضرورت پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اسے ایسے گروپ کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ اس کی انٹریکشن ہو، اس کی سوشل فنکشننگ ہو، لوگوں کے ساتھ اس کی سوشلائزیشن ہو، سوشل ایکٹیویٹیز ہوں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ آپ جب جب سوشل گروپس میں رہتے ہو سوسائٹی میں تو آپ کیسے فنکشن کرتے ہو، آپ کیسے بیہیو کرتے ہو، کیسے چیزیں لرن کرتے ہو. تو یہاں پہ کچھ کلائنٹس کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ انہیں ایک گروپ کی فارم میں انہیں ٹریٹ کیا جائے. تو وہاں پہ آپ سوشل گروپ ورک کا میتھڈ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ایک ایسا میتھڈ ہے، ایسی ٹیکنیک ہے جس میں آپ جو ہے سوشل ورکر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ انڈیویجول کی جو ڈفرینٹ کیسز آتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ڈفرینٹ کیسز آ رہے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ایک گروپ میں ڈال دو. نہیں، یہاں پہ آپ ان لوگوں کا گروپ بناتے ہو جن کی کامن انٹرسٹ ہیں، کامن ایج ہے. ٹھیک ہے، کامن پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایسے لوگوں کا ایک گروپ بنا دیتے ہو جن کو آپ پھر ٹریٹ کرتے ہو. وہ گروپ آپ کا زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ایسا گروپ بنے ہی نہ جس پہ آپ ورک نہ کر سکو. ظاہر سی بات ہے، اگر بہت زیادہ بڑا گروپ بن گیا تو وہ آپ کے لیے ہینڈل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو لینا ہے جن کی پرابلم کامن ہو، جن کا انٹرسٹ کامن ہو، جن کی ایج کامن ہو. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک جیسی پرابلم کو لے کے آپ جو ہے وہ پھر ان کو ٹریٹ کرنا شروع کرو. بیسیکلی سوشل گروپ کو سوشل گروپ ورک کو آپ جس وقت ڈیفائن کرتے ہو تو اٹ از بیسیکلی اے میتھڈ آف سوشل ورک ٹو ہیلپ اے گروپ آف پیپل ٹو پرووائڈ دیئر نیڈس اینڈ ایکسپلور دیئر پوٹینشیل. تو وہی بات ہے کہ آپ نے ان کی نیڈس کو، ان کی پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے، آپ نے ان کی نیڈس کو فلفل کرنا ہے، آپ نے ان کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا ہے، ان کو سوشل انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کو انیبل کرنا ہے کہ وہ اپنی پرابلمس کو خود سارٹ آؤٹ کریں لانگ رن کے لیے. تو جہاں پہ آپ ایک بندے کو لیتے تھے وہاں پہ آپ پورے گروپ کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چیزیں وہی ہو رہی ہیں، وہی پرابلم ہے. آپ نے لیکن یہاں پہ صرف ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے ایک ہی ایک ہی اسپیسیفک جگہ پہ آپ نے گروپ کو لے لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ٹریٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ سوسائٹی کے ڈفرینٹ گروپس کو بھی آپ ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سوشل گروپ ورک ایسا میتھڈ ہے جس میں آپ سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ سیکشن ہوتے ہیں جہاں پہ پرابلمس جاری ہوتی ہیں،
جوینائل ڈیلنکوینسی کا آپ نے سنا ہوگا. وہ لوگ جو 18 ایئر سے کم جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ کرائم کرتے ہیں ان کو آپ وہ کرمنل ہوتے ہیں جو 18 سال سے کم ہوتے ہیں ان کو آپ جوینائل ڈیلنکوینسی کہتے ہیں. تو وہ ایک گروپ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے, ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ان کو ٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, تاکہ جن سچویشن کی وجہ سے, جن بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ اسپیسیفک سچویشن میں آئے ہیں, تو وہ ان کی وہ بیک گراؤنڈ, وہ ان کے کازز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, تاکہ نیکسٹ ٹائم جب وہ اس چیز سے نکلیں تو بیٹر پوزیشن ہو, ان کا فیوچر جو ہے وہ بیٹر ہو, ان کی سوشل فنکشننگ جو ہے وہ بیٹر ہو. تو وہاں پہ آپ اس ایک سیکشن کو لے لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہی آرگنائزیشن میں گروپس کو لے لیتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ ان پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, آپ ڈفرینٹ سیکشنز پہ بھی آپ اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہو, ان کو بھی آپ ٹریٹ کرتے ہو. پھر ڈفرینٹ اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کو سوشل گروپ ورک کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. میں آپ کو پکچرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی, آپ کو سینڈ کر دوں گی, ڈفرینٹ فلاسفرز کی ہیں. یہاں پہ اسکائڈ مور نے ڈیفائن کیا ہے سوشل گروپ ورک کو, دیٹ اٹ از یوز فار دا پرپز آف ریڈیوسنگ اور ایلیمنیٹنگ روڈ بلاکس ٹو سوشل انٹریکشن اینڈ اکمپلشنگ ڈیزائربل سوشل گولز. ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو کہ وہ جو بلاکس ہوتے ہیں, وہ جو ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی انٹریکشن نہیں ہو پاتی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے, وہ سوشلائزیشن نہیں کر سکتے, اپنے گولز کو اکمپلش نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ کیونکہ کچھ گولز آپ کے ہوتے ہی ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو دوسروں سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, گروپس کے ساتھ. آپ کو ایک گروپ میں رہ کے اس کے ممبر بن کے آپ کو اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ڈیو ٹو مینی ریزنس, ٹھیک ہے, کسی بھی وجہ سے آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ آپ کو کیا کیا جاتا ہے کہ ان ریزنس کو, وہ جو بیک گراؤنڈ ہیں, ان کازز کو ختم کیا جاتا ہے جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے ہیزیٹیشن کریٹ ہوتی ہے, آپ ہیزیٹیٹ کرتے ہو کہ آپ جو ہے انٹریکشن نہیں کر پاتے ہو لوگوں سے, اور اس کی وجہ سے یو پیپل کانٹ اکمپلش یور ڈیزائربل سوشل گولز. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سوشل گروپ ورک کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ایجنسی ہے, ایک ایسوسیشن جو ہے وہ ان گروپس کو لے کے ان پہ کام کریں اور پھر ان کو انیبل کریں کہ وہ اپنی پرابلمس کو خود سارٹ آؤٹ کریں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں سوشل ورکر گروپ کی فارم میں کیسے گروپس کو ڈیل کرتے ہیں, ان کے اندر وہ چینج لاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس وجہ سے جو چیزیں ان کے اندر پہلے سے ہیں, جن کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو ختم کر کے ان میں وہ چینج لاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر ایبیلیٹیز پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے وہ چیزوں کو اپروچ نہیں کر پاتے, سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتے, انٹریکشن نہیں کر پاتے, تو وہ چیزوں ایسی ان میں کیپیبلٹیز اور ایبیلیٹیز ڈیولپ کرتے ہیں کہ چیزوں کو وہ خود سارٹ آؤٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کے جو سیلف امیج ہے یا پھر سیلف پرسپیکٹیو ہے, سیلف امیج کے اپنے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کیا کرتے ہو کہ لوگ اس وجہ سے پرابلم میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کہانیاں گھڑ لیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کا خود کچھ بھی نہیں ہے, ان کا اپنا یا ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے یا ہیزیٹیشن ہوتی ہے, یا کچھ بھی ہوتا ہے, ان کا اپنا امیج اپنے سامنے ان کا جو ایک امیج بنا ہوتا ہے اپنے پاس, وہ جو ہے وہ تھوڑا لوز ہوتا ہے. تو آپ کا سوشل ورکر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس امیج کو موڈیفائی کر سکے, اپنے بارے میں جو آپ کا نظریہ ہے, ایک پرسپیکٹیو ہے, آپ اس کو چینج کریں کہ جو چیز آپ نے اپنے بارے میں ایک بنا لی ہے, اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ نہیں آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ ایک چیز نہیں کر سکتے, تو بس نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کا ذہن ایسی چیز ہے جب وہ چیزوں کو ڈیفائن کر دیتا ہے نا کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے, تو پھر آپ کا ذہن آپ کو بار بار کہتا ہے ہاں کرنی ہے, تو پھر آپ وہ چیز کر لیتے ہو. لیکن جب آپ کا ذہن ایک چیز کو مان کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں آپ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی,
تو پھر آپ سے وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کا ذہن، کیونکہ آپ مینٹلی اس چیز کو آلریڈی اپنے آپ کو ریجیکٹ کر چکے ہو کسی ٹاسک کے لیے، تو پھر وہ کیسے آپ اس کو پرفارم کر سکو گے. تو ذہن جو ہے آپ کی جو سائیکی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے لیے لڑنے، کسی بھی چیز سے لڑنے کے لیے، چاہے وہ آپ کی کوئی فزیکل النیس ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی مینٹل النیس ہو، یا پھر فائنینشیل کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کی کسی ٹائپ کی پرابلم ہو، جب تک آپ کا ذہن ان چیزوں سے لڑنے کے لیے راضی نہیں ہوگا تب تک آپ ان چیزوں کو نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ٹیکل نہیں کر سکتے. جس وقت آپ کا مائنڈ سیٹ ہو گیا، مائنڈ سیٹ آپ نے بنا لیا، نہیں بھئی میں اس چیز کو کر سکتا ہوں، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ آپ کر لیتے ہو. تو سب سے بڑی جو ہے آپ کے دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جو پرسپیکٹیو بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے. سوشل ورک کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی اس پرسپیکٹیو کو، سیلف امیج کو جو ہے وہ موڈیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو تاکہ پھر آپ کی جو سوشل فنکشننگ ہے وہ انہینس ہو سکے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیفینیشن ہے دیٹ سوشل گروپ ورک از اے میتھڈ آف ورکنگ ود پیپل ان اے گروپ. ٹھیک ہے، فار دا انہینسمنٹ آف سوشل فنکشننگ اینڈ فار اچیومنٹ آف سوشلی ڈیزائریبل گولس. کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ وہی گروپ کی فارم میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ انہیں انیبل کر سکو، ان کی سوشل فنکشننگ کو انہینس کر سکو، اور ان کے جو سوشلی ڈیزائریبل گولس ہیں آپ ان کو وہ اپنے سوشلی ڈیزائریبل گولس کو اچیو کر سکیں. پھر اس کے علاوہ جب آپ ایک گروپ میں ڈیل کرتے ہو اپنے کلائنٹس کو، تو وہ ڈفرینٹ چیزیں اس گروپ کی انوائرمنٹ میں رہ کر سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کیسے سوشل گروپس میں آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہو، ایک دوسرے کو ہیلپ آفر کر سکتے ہو، ہیلپ ریسیو کر سکتے ہو، میوچل ایڈ پرووائڈ کر سکتے ہو. آئسولیشن جو ہے وہ سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا، ایسے یہ ان لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے گروپس کی فارم میں جن کے ساتھ تھوڑا لونلی نیس کا ایشو ہوتا ہے، آئسولیشن کا ایشو ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا ایک ان کے ساتھ یہ چیز ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بس انہیں اکیلا رہنا تھوڑا ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. بس وہ اکیلا رہنا ہی پریفر کرتے ہیں کہ وہ اکیلے رہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے جو اکیلا پن ہوتا ہے، آئسولیشن جو ہوتی ہے، وہ ان کے لیے کمفرٹ زون ہو جاتا ہے. تو ایسے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے پھر سوشل گروپ ورک کا میتھڈ اپلائی کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ لوگوں کی آئسولیشن کو ریڈیوس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ لرن کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، سجیشن دینے ہیں، ایک دوسرے کو سجیشن ایکسیپٹ کرنے ہیں، پازیٹیولی دینا ہے، چیلنجز ایک دوسرے کو دینے ہیں، پھر چیلنجز ایکسیپٹ کرنے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ لرن کرتے ہو تھرو سوشل گروپ ورک. ٹھیک ہے، کلائنٹس جو ہیں وہ آپ کے لرن کرتے ہیں، اور پھر وہ تھوڑا جو ہے ان کے آپ پوٹینشیل کو ایکسپلور کر پاتے ہو، اور پھر وہ چیزیں ان کی پرابلم جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آپ ٹائپس دیکھ لیں گروپس کی، 4 ٹائپس ہیں. پرائمری آ جاتا ہے سیکنڈری. پرائمری میں اگر آپ دیکھیں تو پرائمری کا مطلب لٹرل میننگ یہ ہے جو سب سے پہلے چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، جو سب سے فور موسٹ ہوں. ٹھیک ہے، جو آبجیکٹیو، جو مین آبجیکٹیو ہوں. تو یہاں پہ جو ہے وہ پروفیشنل جو آپ کے گروپس ہوتے ہیں وہ بیٹر ڈیل کر لیتے ہیں کلائنٹس کو. ٹھیک ہے، گروپ کی فارم میں وہ ڈفرینٹ گروپس کو لیتے ہیں، سیکشنز کو لیتے ہیں، اور پھر ان کو زیادہ امپورٹنٹلی، زیادہ اچھے طریقے سے، بیٹر وے میں ان کو ڈیل کرتے ہیں. اس میں این جی اوز آ جاتی ہیں، آپ کی آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، آپ کے گروپس آ جاتے ہیں، فارمل گروپس آ جاتے ہیں. پھر سیکنڈری میں آپ کی فیملی اور فرینڈس آ جاتے ہیں، اور وہ آپ دیکھیں کہ سیکنڈری میں آ جاتے ہیں تو وہ اس طرح ڈیل نہیں کر پاتے. گیدرنگ تو ہوتی ہیں، وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، جب فیملی میں آپ رہتے ہیں انٹریکشن ہوتی ہے، لیکن جو چیزیں، جو ٹریننگ اور جو ایکسپیرینس آپ کے گروپس، پروفیشنل گروپس کے پاس ہوتا ہے، وہ آپ کی یہ جو سیکنڈری گروپس ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا. اس کے بعد فارمل اور انفارمل، یہ بھی وہی ہیں آپ کے این جی اوز. فارمل جو ہیں ان کے رولز اور ریگولیشن سیٹ ہوتے ہیں جس سے آپ جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس میں ورکر جو آپ کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انفارمل میں آپ کے فرینڈز اور فیملی ہوتے ہیں، لیکن آپ وہ اس طرح بیٹر وے میں ٹریٹ نہیں کر پاتے جس طرح فارمل گروپس کرتے ہیں. اس کے بعد آبجیکٹیوز دیکھ لیں کہ سوشل گروپ آپ کس وجہ سے کرتے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں سوشل گروپ میں، آپ کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ڈفرینٹ آبجیکٹیو ہیں. پہلا ہے سوشل ڈیولپمنٹ. آپ سوشل ڈیولپمنٹ کرتے ہو لوگوں کی. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ سوشل گروپ ورک کی ٹیکنیک اپلائی کرتے ہو، میتھڈ اپلائی کرتے ہو تاکہ لوگوں کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو. سیکنڈلی پروموشن آف کلچر.
کہ آپ کا جو کلچر ہے وہ پروموٹ ہو سکے، کیونکہ موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلچر جب پروموٹ نہیں ہوتا تو پرابلمس وہاں سے بھی ارائز ہوتی ہیں۔ اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ تو بالکل کلیئر ہے آپ کے لیے کہ جب اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو ان امپلائمنٹ ہوگی، اور ان امپلائمنٹ ہوگی تو پرابلم جو ہیں وہ لوگوں کے لیے زیادہ بڑھیں گی۔ ظاہر سی بات ہے جب بیسک نیسیسٹیز لوگوں کو نہیں ملتی، فائنینشیل ایشوز آتے ہیں تو وہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایسی پالیسیز دینی ہوتی ہیں جو آپ کی ان امپلائمنٹ کو اور اکنامک ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل پروگریس ہے۔ ٹیکنالوجیکل پروگریس میں آپ کے جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا، جن پہ کیونکہ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایجوکیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ کسی وجہ سے، کسی ایشو کی وجہ سے اپنی ایک ڈگری نہیں لے سکتے، تو وہ ڈفرینٹ ڈپلوماز ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ نے ایسی انسٹیٹیوشن بنائے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ 1 سال کا 2 سال کا ڈپلوما کر لو اور پھر آپ کے پاس وہ ڈپلوما آ جائے، پھر آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بنانے ہوتے ہیں، ٹیکنالوجیکل پروگریس کرنی ہوتی ہے اس سیکٹر کی۔ اس کے بعد آپ نے پیس پروموٹ کرنا ہے، تاکہ جس سوسائٹی میں جس گروپ کو آپ ٹریٹ کر رہے ہو وہاں پہ کلیشز جو ہیں، ڈسپیوٹ جو ہیں، جو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، مینٹل ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہاں پہ آپ پیس کو پروموٹ کر سکو۔ پھر اس کے علاوہ ٹو ہیلپ پیپل ٹو پرووائڈ بیسک نیسیسٹی آف لائف، سوری یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا۔ تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ ان کی پرووائڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے سوشل ورک کے تھرو آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی نہ کسی طرح سوسائٹی کو جس طرح بھی آپ بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا سوشل گروپ ورک میں ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ پھر وہ ڈفرینٹ جو ایولز ہوتے ہیں اس کو اگر ایلیمنیٹ کر رہے ہیں، سوشل ایولز کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں، یا پھر جس طرح بھی آپ ایک سوسائٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، سوشل ویلفیئر کر رہے ہیں ایک سوسائٹی کی، تو وہ آپ کی سوشل گروپ ورک میں ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سٹیجز آ جاتے ہیں، سٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو سٹیجز کی کیسے آپ کا جو ہے وہ ایک گروپ بنتا ہے، آپ کا گروپ فارم کیسے ہوتا ہے، ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نارملی اگر آپ جیسے گروپس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کالج میں دیکھ لیں یا انسٹیٹیوشن میں دیکھ لیں، یا آپ اپنے لوکل گروپس دیکھ لیں، یا پھر آپ سوشل میڈیا پہ گروپس دیکھ لیں، تو گروپس بنتے کیسے ہیں؟ جب آپ گروپ بناتے ہو تو فرسٹ پہلے آپ اس گروپ کو اس کا ایک پیٹرن سیٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے رولز ریگولیشن بناتے ہو، ایک ڈسکرپشن بناتے ہو کہ یہ اس مقصد کے لیے ہے یہ گروپ، ٹھیک ہے، اس میں یہ کچھ ہوگا، ایسے رولز ہیں، ایسے ریگولیشنز ہیں۔ پھر آپ اس میں لوگوں کو ایڈ کرتے ہو، لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں، لنک شیئر کرتے ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جوائننگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں لوگ ایکٹیو رہتے ہیں، شیئر کرتے ہیں چیزیں وغیرہ، آئیڈیاز وغیرہ شیئر کرتے ہیں، پھر وہ چلتا رہتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ گروپ جو ہے ان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی سوشل گروپ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ کیا کرتے ہو، فارمنگ، پہلا اسٹیج ہے فارمنگ، جس میں جوائن کرتے ہو، آپ ایک گروپ بناتے ہو، اس میں جوائننگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ جو آپ کے سوشل ورکر ہیں وہ اس میں ایڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گروپ بنا ان کا۔ سیکنڈ ہے آپ کی اسٹارمنگ، جس میں آپ لوگ سوشل ورکر جو ہیں وہ جو ایک ان کا گروپ بنا ہے اس میں وہ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں، مٹیریل شیئر کرتے ہیں، رولز پیٹرنز وغیرہ بناتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ آ جاتا ہے آپ کا نارمنگ، جس میں آپ نے آپریشن کرنا ہے، فیلڈ آپریشن کرنا ہے، ورک کرنا ہے کہ اب دیکھیں جس وقت آپ نے پالیسیز بنا لی، ٹاسک ڈیوائڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب پالیسیز بنتی ہیں، پیٹرنز رولز سیٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ ڈیوائڈ کی جاتی ہیں، ڈفرینٹ ٹاسک ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد نارمنگ کا جب آ جاتا ہے اسٹیج، تو اس میں آپ نے وہ ٹاسک پرفارم کرنے ہیں، آپریشن کرنا ہے فیلڈ میں جا کے، ٹھیک ہے۔ ورکنگ اسٹاف جو ہے آپ کا، وہ امپلائی جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈ میں جا کے اپنے فنکشن پرفارم کریں گے۔ اور پھر نیکسٹ آ جاتا ہے پرفارمنگ، جہاں پہ آپ نے وہ فنکشن جو ہیں پرفارم کرنا ہے کہ آپ نے دیکھیں ایویلویٹ کرنا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے پرفارم کی ہیں، جو آپ نے فیلڈ میں جا کے کام کیا ہے اس میں آپ کی پرفارمنس کیا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں اس اسٹیج میں آپ نے پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے جن کلائنٹس کو گروپ لیا ہے وہاں پہ جن کے لیے آپ نے پالیسیز بنائی ہیں، فیلڈ میں جا کے جن پر آپ نے کام کیا ہے، جس سیکٹر
کریکٹر پہ آپ نے کام کیا ہے، ان کی سوشل ایڈجسٹمنٹ کی ہے، سوشل فنکشننگ کی ہے، تو پرفارمنس میں کیا ہوا ہے، ادھر وہ سکسیزفل ہوا ہے، ان بندوں میں کوئی فرق آیا ہے، ان کے پوٹینشیل ایکسپلور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اور پھر لاسٹ آ جاتا ہے آپ کا ایڈجوائننگ آپ کا وہ اسٹیج آ جاتا ہے جہاں پہ پھر ایک ٹائم پہ آپ کے گروپ کو اینڈ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیتے ہو تو آپ کا گروپ جو ہے پھر وہ ختم ہوتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو سوشل گروپ ورک کا آج تھوڑا سا ٹاپک تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ مین چیزیں اس کی ہم نے کرنی تھی. تو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں جو باقی اس کے ویلیوز اور نارمس اور پرنسپلز وغیرہ ہیں وہ ہم کریں گے. تو کوئی بھی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو کائنڈلی پوچھ دیجیے گا. تھینک یو.